فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ فرما لے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے بارے میں ارادہ فرمائے اس کو گمراہ کرنے کا تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ رجز کو ان لوگوں پر متعین کر دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ کئی دروس سے مشرکین کے اعتراضات اور ان کا جواب دیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بات فرمائی کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے اللہ کی طرف سے یہ ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کا دل ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت تنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی ایمان کی توفیق نہیں دیتا، زبردستی اس پر اسلام اور ایمان کو مسلط نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا جس سے وہ سوچ بچار کر کے اپنے دل سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ اب اگر ان ساری نعمتوں کو، سوچ فکر کو، اپنے دماغ کو اگر وہ ادھر متوجہ کر دے، اس پر غور فکر کرے، تو اس کے دل کے اندر اسلام کی طلب پیدا ہوگی، اور جب طلب پیدا ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اصول یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ دین کا کوئی بھی کام ہو اس میں بھی یہی اصول ہے، جو آدمی خود اس کی طلب پیدا کر کے دین کی طرف بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طلب میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے ہم اپنے تک پہنچنے کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اصول یہ ہے، تو اس آیت میں بھی اسی ضابطے کو بیان فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جو آدمی طلب کر کے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سینہ اس کا روشن ہو جاتا ہے اور دین اسلام اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا راستہ جو گمراہی کا ہے اور جو دنیا کا راستہ ہے اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ اس پر واضح فرما دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، سینہ کے کھل جانے کی، شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل ورود الموت۔ فرمایا شرح صدر کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کی توجہ ہمیشہ کے گھر کی طرف خوب ہو جاتی ہے، یعنی آخرت کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا دل اٹک جاتا ہے، ہر وقت اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے الانابت الی دار الخلود۔ اور دوسری بات والتجافی عن دار الغرور، دنیا اس کو دھوکے کا گھر نظر آتا ہے، دنیا کا ہر کام اس کو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اس لیے اس دھوکے کے گھر سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور
تیسری بات فرمائی الاستعداد للموت، ہر وقت وہ موت کی تیاری میں رہتا ہے۔ اب یہ بات جس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، ہر وقت اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو اور دنیا کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے، ہر دھوکے کے کام سے بچ رہا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہوگا تاکہ میرے اس کام سے میری آخرت بن جائے، اور اس کو ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ اس وقت بھی مجھ پر موت واقع ہو سکتی ہے، اگر مجھ پر موت واقع ہو جائے تو میرا دنیا کا معاملہ صاف ہو جائے اور آخرت کا معاملہ بھی صاف ہو۔ اس لیے فرمایا جس کا سینہ کھل جائے تو گویا وہ دنیا سے بھاگتا ہے، وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور دنیا سے بھاگنا، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا سے کے سارے کام چھوڑ دیتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام سے اس کی طلب دنیا نہیں ہوتی، اس کی طلب آخرت ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو آخرت کے لیے ہر وقت متوجہ رکھتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، فرمایا جس آدمی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اس آدمی کو جو دین سے اعراض کرتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو اللہ کی یاد سے اعراض کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حراجہ مفسرین فرماتے ہیں ایک درخت کا نام ہے جو درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہو، وہاں انسان کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا دل تنگ ہو جائے تو وہ دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ درخت اندر کھڑا ہو تو وہ اس کو ہوا صحیح نہیں لگتی اور وہ صحیح کھل نہیں سکتا، اسی طرح جس آدمی کے سینے میں تنگی آ جائے تو وہ نماز کی طرف آئے گا تو اس پر بوجھ ہوگا، سچ بولے گا بوجھ ہوگا، حلال کی طرف جائے گا بوجھ ہوگا، اور وہ نیکی کے ماحول میں آئے گا تو اس کے لیے بوجھ محسوس ہوگا۔ اگر وہ آوارگی کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے گا تو اس کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ علامت ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس پر ہے، اللہ نے اس کا سینہ تنگ کر دیا۔ کأنما یصعد فی السماء، وہ دین کی طرف آتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، یعنی کسی آدمی کو انسان آسمان کی طرف کھینچے اوپر تو اس کے لیے چلنا مشکل ہے۔ یہاں سما سے مراد بلندی بھی ہو سکتی ہے، تو جس طرح پہاڑ کے اوپر چڑھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس کے لیے دین کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، رجس کا معنی ہوتا ہے گندگی، کیونکہ بے دینی گندگی ہے اور گمراہی ایک گندگی ہے، تو فرمایا اس گندگی کو ہم نے ایسے لوگوں پر متعین کر دیا جو ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ایمان اعلیٰ درجے کا جس انسان کو عطا ہو جائے اس کا سینہ ہر وقت اللہ کی محبت سے بھرا رہتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا رہتا ہے، اس کو دین میں سکون آتا ہے، اس کو فراڈ میں، جھوٹ میں اور اسی طرح دنیا کے دھوکے میں اس کو چین سکون نہیں آتا۔ تو اس کے مقابلے میں جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا یا کمزور ہوگا تو اس کی بارے میں فرمایا کہ یہ گندگی بے دینی والی یا رجس سے مراد شیطان بھی ہے، کہ شیطان پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب اس آیت میں بہت بڑا درس دیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دین کی طرف خود متوجہ ہونا پڑے گا۔ ابتدا میں نیکی کے کرنے کو دل نہیں کرتا، زبردستی اس پر آنا پڑے گا۔ جو آدمی فرائض سے دور ہیں ان کے لیے نماز کی طرف آنا مشکل ہوگا، لیکن جب عادت بن جائے گی اس کے بعد پھر اس کو نماز پڑھے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ اسی طرح نوافل ہے، صدقات ہیں، ابتدا میں انسان کا کسی بھی نیکی پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، جب مسلسل آنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی اور اس کے لیے محنت کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ، کھول دیتا ہے اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ،
جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے اس کو گمراہ کرنے کا، یجعل صدرہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، حرجاً بند، کأنما یصعد گویا کہ وہ چڑھتا ہے فی السماء آسمان کی طرف، کذالک اس طرح یجعل اللہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے الرجس گندگی علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے۔